ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ انتہائی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، جس نے ہم سب کو اسلام کا ماننے والا بنایا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی رب العالمین ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔
بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبے کا جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا جنت۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے کتنے بڑے ہیں؟ کب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے؟ جنت میں جو محل ملیں گے، جو مکان ملیں گے، جو گھر ملیں گے، وہ گھر کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب۔ اس کی جو دیواریں ہوں گی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ کچھ سفید موتی ہوں گے، اسی کو تراش کے محل بنا دیا جائے گا۔ غرف من فوقها غرف، کمروں کے اوپر کمرے ہوں گے۔ وَتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت کے جو مومنوں کے لیے اللہ نے محل بنائے ہیں اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دنیا میں سامنے نہر بہتی ہے، نہر سامنے بہتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یا آپ ممبئی وغیرہ چلے جائیں، یا پھر آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ دبئی وغیرہ، جہاں سمندر ہوتا ہے تو وہ بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے سمندر کے سامنے کا۔ آپ صبح صبح ممبئی چلے جائیں، ممبئی کے بیچ پہ چلے جائیں، سمندر کے کنارے، بڑا حسین لگتا ہے۔ کیوں؟ یہاں ہم ٹہل رہے ہیں، یہاں ہم چل رہے ہیں، اور یہاں پانی موجیں مار رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی پیروں کے اندر بھی لگ رہا ہے۔ اسی لیے مجھے بتایا گیا کہ جو سمندر کے سامنے کی جو زمینیں ہوتی ہیں، جو بالکل سمندر کے سامنے کی زمین ہوتی ہے، وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کروڑ پتی ارب پتی آدمی بھی اس کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر ہمارے اور آپ کے گھروں کے سامنے کوئی نہر بہہ جائے، کوئی دریا بہہ جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے جنت کے محلوں میں کیا کیا؟ تجری من تحتها الانہار، محلوں کے نیچے سے نہریں جاری کر دی۔ اور وہ کس انداز میں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ محلوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو جنتیوں کو گھر دیا جائے گا، کیسا مکان ہوگا، کیسا محل ہوگا، یہاں تک باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں، جنتی جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ جنتیوں کو محل دے دیا گیا ہے، مکان دے دیا گیا ہے رہنے کے لیے، عمدہ عمدہ سونے کے، چاندی کے، ہیرے کے، موتیوں کے محل دے دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اتنے اچھے گھر کے اندر آئے ہیں تو بھائی لباس بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ لباس سے بھی آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کس اسٹینڈرڈ کا ہے، اس کا زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، اس کا گھر مکان کیسا ہوگا۔ آدمی جب اچھے مکان میں رہتا ہے تو وہ اچھا لباس بھی پہنتا ہے۔ اور آپ کتنی اچھی جگہ ہیں، آپ کا لباس کیا ہوگا۔ دنیا میں ہمیں اور آپ کو دفن کیا جا رہا تھا تو وہی 200-250 کے کپڑے کے اندر، بہت ہوگا 500 روپے اس کی قیمت ہوگی۔ آپ قبر میں گئے، وہ بھی سڑ گیا، گل گیا۔ اب جب جنت میں آ گئے ہیں آپ، اب آپ کو یہاں جنتی لباس دیا جائے گا، دنیا کی طرح لباس نہیں ہوگا۔ اور وہ جنتی لباس کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، بڑے عمدہ عمدہ محل دیے جائیں گے۔ اب ان جنتیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے، جو جنتی لباس پہنایا جائے گا، وہ جنتی لباس کیسا ہوگا؟ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔
जन्नतियों को रेशम का लिबास पहनाया जाएगा। आलियाहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुं व इस्तबरक, जन्नतियों के जिस्मों पर जो लिबास होगा वो रेशम का लिबास होगा, हरीर का लिबास होगा, दीबा का लिबास होगा। ये जन्नतियों को लिबास दिए जा रहे हैं, रेशम का लिबास दिया जाएगा। और उनको सिल्क का कपड़ा पहनाया जाएगा। सिल्क का कपड़ा, सिल्क के अंदर जो सिल्क की सबसे हाई क्वालिटी होती है उसको दीबा कहा जाता है उर्दू के अंदर। और उस सिल्क की क्वालिटी में जो सिल्क का सबसे आला कपड़ा होता है उसमें सोने के तार लगे होते हैं, चांदी के तार लगे होते हैं, तो उसे उर्दू के अंदर दीबा कहा जाता है, जिसे अरबी के अंदर गालिबन इस्तबरक कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है हम जन्नतियों को जो लिबास देंगे वो रेशम का लिबास होगा, और जो उनको लिबास दिया जाएगा वो सिल्क का आला तरीन लिबास होगा, और वो जन्नत का लिबास होगा। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। नबी अकरम की खिदमत में एक रेशम का कपड़ा लाया गया, अल्लाह के नबी के खिदमत में एक रेशम का कपड़ा पेश किया गया। सहाबा भी अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। सहाबा उस कपड़े को पकड़ पकड़ के देखने लगे, क्योंकि वो बहुत आला क्वालिटी का था, वो बहुत आला दर्जे का था। सहाबा उसको पकड़ के छूने लगे और उस कपड़े की क्वालिटी को देखने लगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मेरे सहाबा, क्या तुम इस कपड़े पे ताज्जुब कर रहे हो? क्या तुम इस रेशम के लिबास को देख कर के हैरत कर रहे हो? अरे मेरे जो सहाबी हैं जिनका नाम हजरत साद इब्न मुआज रजी अल्लाह अन्हु है, जन्नत में अल्लाह ताला उनको जो रुमाल देगा, जन्नत में अल्लाह ताला उनको जो दस्ती देगा, उनका जो रुमाल होगा, दुनिया की सारी रेशमों को जमा कर लिया जाए, दुनिया की सारी रेशमों को इकट्ठा कर लिया जाए और दुनिया की सारी रेशमों को मिला लिया जाए, दुनिया की सारी रेशम हजरत साद इब्न मुआज के जन्नती रुमाल का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये रुमाल का हाल है, जो रुमाल मिल रहा है आपको वो किस अंदाज का है, और जो कपड़े होंगे उसके बारे में तो हम और आप सोच ही नहीं सकते। ये लिबास मिल रहा है, जन्नती जन्नत में आ गए हैं, महल दे दिए गए हैं, जन्नती लिबास पहना दिए गए हैं। अब जन्नतियों को जेवर भी पहनाया जाएगा। जी हाँ, जन्नती मर्द भी जेवर पहनेंगे और जन्नती औरतें भी जेवर पहनेंगी। अब आप ये कहेंगे कि भाई मर्दों के लिए तो जेवर पहनना हराम है, वो सोने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्या जन्नत में सोने के जेवर पहनाए जाएंगे? जी हाँ, यहाँ तो आपके लिए हराम है, लेकिन जन्नत के अंदर वो चीज़ आपके लिए हलाल है। जन्नत में वो आपको पहनाया जाएगा। जिस तरीके से रेशम दुनिया में हमारे लिए हराम है, हम पहन नहीं सकते हैं, लेकिन जन्नत में वही पहनाई जाएगी। दुनिया में आप सोने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जन्नत में आपको सोने का हार पहनाया जाएगा। वहल्लू असाविरा मिन फिद्दा, चांदी का भी ताज पहनाया जाएगा, चांदी का जेवर पहनाया जाएगा। हमारे सरों में ताज होगा, जन्नती लोगों के हाथों में कंगन होंगे, चेहरे में हार डला, गले में हार डला होगा, जैसे दुनिया में बादशाह हुआ करते हैं, जैसे दुनिया में राजा महाराजा होते हैं, जैसे दुनिया में बड़े बड़े रोयाल लोग होते हैं। जन्नतियों का भी मामला यही होगा, बड़े बड़े ताज उनके सरों पे लगे हुए होंगे, उनकी गर्दनों में बड़े बड़े सोने के हार, चांदी के हार होंगे, हाथों में बड़े बड़े कंगन होंगे। अब क्या होगा? मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, जन्नतियों के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे तख्त लगा दिए जाएंगे, बड़े ऊंचे ऊंचे बिस्तर लगा दिए जाएंगे, तख्त लगा दिए जाएंगे, जैसे दुनिया में बादशाहों के तख्त होते हैं, बादशाहों के तख्त होते हैं। सुरूरुम मरफूआ व अकवाबुम मौदूआ व नमारिक मसफूफा व ज़राबिय्यु मबसूसा, बड़े ऊंचे ऊंचे तख्त लगे होंगे और उसमें मसनदें बिछी होंगी, उसमें गद्दे बिछे होंगे, तकिए बिछे होंगे और आब खोरे रखे हुए होंगे। जन्नती लोग बैठेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, बड़े ऊंचे ऊंचे तख्त लगा दिए जाएंगे, जैसे दुनिया में बादशाहों के तख्त होते हैं, जन्नत में जन्नतियों के तख्त होंगे और वो बैठेंगे, टेक लगाएंगे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, टेक लगाएंगे और तकिए होंगे, रेशम की मसनदें बिछी हुई हैं, और शराब जो जन्नत की होगी उसके मटके के मटके आबे खोरे रखे हुए, पिएंगे, खूब बातचीत करेंगे। ये जन्नत का मामला है। अब जनाब जन्नत में आ गए हैं, मकान दे दिया गया है, कपड़े वगैरह दे दिए गए हैं, जन्नती जेवर पहना दिए गए हैं, तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब
جنت میں بھوک بھی لگے گی، جنت میں کھانے کی بھی ضرورت ہے نا، تو جنت میں اب ان جنتیوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور کھانا نہیں، جو سب سے پہلا کھانا کھلایا جائے گا، یا یہ کہہ لیں جو ان کے استقبال میں جو ان کو کھانا کھلایا جائے گا وہ کیا ہوگا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سن لیں کہ جن برتنوں میں کھانا آئے گا وہ برتن کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے، خوبصورت بچے، ان کی شکلیں موتی اور ہیرو کی طرح ہوں گی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ جنتیوں کے ارد گرد ٹہل رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ جیسے آپ کسی شادی میں چلے جائیں، کسی فنکشن میں چلے جائیں، جو ویٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے بغل میں پورے مجمع میں وہ پانی لے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی بڑے نہیں ہوں گے، اور یہ ہیرے موتی کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ آپ کے آس پاس کھانے کے برتن، پینے کے برتن لے کر کے ٹہل رہے ہوں گے، اور وہ کھانے پینے کے برتن کیسے ہوں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، سونے کا برتن ہوگا، چاندی کا برتن ہوگا، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اس میں آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور کانچ کے بھی برتن ہوں گے۔ کبھی آپ نے دنیا میں سونے کے برتن میں کھانا نہیں کھایا، چاندی کے برتن میں کھانا نہیں کھایا ہے، جنت میں جن برتنوں میں کھانا آئے گا وہ چاندی کا برتن ہوگا، وہ سونے کا برتن ہوگا، کانچ کے گلاس ہوں گے، جنتی ان میں کھانا کھائیں گے، ان میں پانی پئیں گے، اور جو کھانا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد النون، سب سے پہلے جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ سب سے پہلے جنت میں اگر کچھ کھلایا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ یہ کلیجی ہوگی۔ ہم اور آپ جب کسی کی یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑا بہت ناشتہ ہمیں اور آپ کو کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جنت میں آپ جب پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کھلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد النون، سب سے پہلے آپ کو مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ بتائیے دنیا میں کوئی مچھلی کلیجی وغیرہ کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے، لیکن جو چیز آپ نے دنیا میں نہیں کھائی ہے جنت میں سب سے پہلے آپ کو وہی کھلایا جا رہا ہے۔ زیادت کبد النون، مچھلی کی کلیجی کھلائی جا رہی ہے۔ اور جنت کے اندر کھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت کے اندر پرندوں کا گوشت بھی دیا جائے گا۔ جنت کے اندر جو آپ کو چاہیے تمام چیزیں جنت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جنت کی کیفیت بڑی عجیب ہے، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، پھر بھی آدمی کھائے گا، نہ بھوک کا احساس ہے نہ، یہاں تو بھوک لگتی ہے تب ہم اور آپ کچھ کھاتے ہیں، پیاس لگ رہی ہے ہم اور آپ پانی پی رہے ہیں۔ جنت کا معاملہ کیا ہے؟ وہاں بھوک نہیں ہے، وہاں پیاس نہیں ہے، لیکن آدمی پھر بھی کھائے گا، پھر بھی پیے گا۔ کھانا آ گیا ہے، اب جب ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں تو کچھ لوگ کھانے کے بعد پھل بھی کھاتے ہیں، جنت میں پھل بھی آئیں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اللہ فرماتا ہے جنتیوں کو پھل بھی دیے جائیں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، انگور آ گئے ہیں، سیب آ گئے ہیں، کیلے آ گئے ہیں، پپیتا آ گئے، انجیر آ گئے ہیں۔ جنتی کہیں گے یہ کیا لے کر کے آئے ہو، یہ کیا لے کر کے آ گئے ہو؟ فرشتے کہیں گے یہ سیب لے آئے ہیں، یہ انگور لے آئے ہیں، یہ کھجور لے آئے ہیں، یہ انجیر لے آئے ہیں۔ جنتی کہیں گے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ارے سیب تو ہم جنت میں بھی دنیا میں بھی کھا کر کے آ رہے ہیں، کھجور تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، کیلے تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، انجیر تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے، یہ تم نئی چیز کون سی لے کر کے آ گئے ہو؟ فرشتے کہیں گے واتوا به متشابها، یہ نام تو ملتے جلتے ہیں، آئے جنتیوں کیلا تم دنیا میں بھی کھا کر کے آ رہے ہو، یہاں بھی کیلا ہے،
सेब तुमने दुनिया में भी खाया, यहां भी सेब है, नाम मिलता जुलता है लेकिन दोनों का जायका अलग होगा। वो दुनिया का सेब है, ये जन्नत का सेब होगा। तुम दुनिया में दुनिया का खजूर खा करके आए हो लेकिन ये जन्नती खजूर है। दोनों का नाम एक है लेकिन दोनों के जायकों में बहुत फर्क है और दोनों की जो तादाद है, क्वांटिटी है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। नाम सेम होगा, तुफा यहां भी है, तुफा सेब वहां भी है, तीन यहां भी है, तीन वहां भी है, लेकिन जो जायका होगा वो बड़ा अलग होगा। वो जन्नती जायका होगा और जो क्वांटिटी होगी वो बड़ी अलग होगी। अल्लाह के नबी देखिए जन्नत का फल देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात में मेराज पे गया और मैंने सातों आसमान देखे, जन्नत जहन्नम देखी, जब मैंने जन्नत देखी तो मैंने देखा जन्नत में एक अंगूर का गुच्छा एक दरख्त में लटक रहा है, एक गुच्छा लटक रहा है और वो गुच्छा इतना बड़ा है, अगर वो अंगूर का पूरा गुच्छा दुनिया में आ जाता तो कयामत तक लोग उससे खाते रहते और वो उससे अंगूर खत्म नहीं होते। तो नाम मिलता जुलता है, अंगूर यहां भी, अंगूर वहां भी है, लेकिन अंगूर का साइज बड़ा अलग है, उसका टेस्ट बड़ा अलग है। अगर आ जाए पूरी दुनिया खाती रहे तो कयामत तक खत्म नहीं होगा। और ये तमाम चीजें आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह फरमाता है वला ला मक़तूअतुन वला ममनूआ। दुनिया के अंदर क्या होता है, अभी सर्दी का मौसम है, अभी कौन सा फल आ रहा है, मान लें कि अभी अमरूद चल रहा है, अभी अमरूद का सीजन है, अमरूद खा रहे हैं हम और आप। गर्मी आएगी अमरूद खत्म हो जाएगा, गर्मी के अंदर आम आता है, गर्मी चली जाएगी आम भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है ला मक़तूअतुन वला ममनूआ, जन्नत के अंदर कभी कोई चीज खत्म नहीं होगी और कभी किसी चीज का सीजन नहीं जाएगा, सारी चीजें मौजूद होंगी, जब खाना है जैसे खाना है खाओ। ला मक़तूअतुन वला ममनूआ, किसी चीज को कम नहीं किया जाएगा और किसी चीज से मना नहीं किया जाएगा। जन्नतियों को जो खाना होगा खाएंगे, भूख लगे, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं। और मौसम कैसा होगा, ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, वहां सर्दी नहीं होगी, ना गर्मी होगी, ना सर्दी होगी हद से ज्यादा और ना गर्मी होगी हद से ज्यादा। ला शम्सन वला ज़महरीरा, उर्दू के अंदर कहते हैं इस मौसम को गुलाबी मौसम। इसको क्या कहा जाता है, गुलाबी, यानी मौसम जो होगा वो गुलाबी होगा, ना धूप है, ना 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 गर्मी है, ना सर्दी है। ला शम्सन वला ज़महरीरा, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, बीच का मौसम होगा। अब देखिए मकान दे दिए गए हैं, कपड़े वगैरह दे दिए गए हैं, सोना चांदी, बड़े बड़े तख्त लगा दिए गए हैं, खाने पीने का सारा, खाने की ये चीजें हो गई। अब पीने को क्या मिलेगा जन्नत के अंदर, वो भी देख ले। अल्लाह ताला फरमाता है व अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुह। अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत के अंदर पानी की नहर है और ऐसा पानी है गैर आसिन, जिससे बदबू नहीं आएगी। आप अपने घरों की टंकियों में 10 दिन पानी रख दें और ना पानी उसमें दाखिल करें ना पानी निकालें, आपके पानी बदबू आ जाएगी, पानी में स्मेल आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है जन्नत का जो पानी है कितना दिन चाहो उसको बंद रख दो लेकिन उसमें से कभी स्मेल गैर आसिन, कभी उसकी रंगत नहीं बदलेगी, कभी उससे बदबू नहीं, उसका मजा खराब नहीं होगा। जन्नत के अंदर एक ऐसी नहर है और उससे जन्नत में आपको पानी दिया जाएगा और वो पानी बड़ा नफीस होगा। और क्या होगा, व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुह, जन्नत के अंदर दूध की नहर बह रही है, दूध की नहर, और वो दूध ऐसा होगा लम यतगय्यर तामुह, उसका जायका कभी बदलेगा नहीं, जायका कभी नहीं बदलेगा। यहां आप दूध को रख दें रात में, अगर आपने उसको उबाला नहीं है, फ्रिज नहीं किया तो आपका दूध फट जाएगा, आप पी नहीं सकते हैं। और जन्नत का दूध कैसा है, लम यतगय्यर तामुह, कभी बदलेगा नहीं, उसका जायका जैसा है वैसा ही रहेगा। और अल्लाह फरमाता है शराब की भी नहर है, लज्जतुल लिशारिबीन, और जब लोग उसे पिएंगे तो बड़ा मजा आएगा। वो जन्नत की शराब है, दुनिया की शराब की तरह नहीं। यहां आदमी पी लेता है, बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर पाता है। यहां आदमी पीकर रोड पे पड़ा होता है, कुत्ते उसके ऊपर पेशाब कर रहे होते हैं। लेकिन जन्नत की जो शराब है, आदमी पिएगा, नशा नहीं आएगा लेकिन लज्जत आएगी, सुरूर आएगा, मजा आएगा। और याद रखिए जो आदमी अगर दुनिया में शराब पी लेता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत की शराब
نہیں پلائے گا۔ آپشن آپ کے سامنے دو ہی ہیں، چاہو تو اگر یہاں کی آپ نے پی لی ہے، گناہ تو ہے، گناہ آپ کو ملے گا، لیکن جنت کی شراب آپ کو نہیں مل پائی۔ یہاں ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، چلیے گناہ کا بدلہ ہمیں اور آپ کو جہنم میں مل گیا، پھر جب جنت میں جائیں گے تو ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، جائز، ہم پی سکتے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں شراب پیتا ہے وہ جنت میں بھی چلا جائے لیکن جنت کی شراب وہ نہیں پی سکتا ہے، جنت کی شراب وہ نہیں پی سکتا ہے۔ تو یہ جنت کی شراب ہوگی۔ اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، جنت کے اندر شہد کی بھی نہر بہ رہی ہے، عسل مصفا، اور وہ شہد بڑا نفیس ہوگا، بہت زیادہ خالص ہوگا۔ تو جنت کے اندر پینے کے لیے آپ کو چیزیں ملیں گی۔ اور جنت کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ، جنت میں اللہ نے پاک جوڑے بنائے ہیں، مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا ہے، عورتوں کے لیے مردوں کو بنایا ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں نیک بیویاں بھی ملیں گی اور وہ بڑی پاک ہوں گی، انہیں کبھی تھوک نہیں آئے گا، ناک نہیں آئے گی، کبھی بولو براز کی حاجت نہیں ہوگی، حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وحور عین، ان کی آنکھیں سفید ہوں گی اور بیچ میں بہت زیادہ کالی ہوں گی، وہ انتہائی خوبصورت ہوں گی، انتہائی جمیل ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین میں گرا دے تو پوری دنیا دیوانی ہو جائے، اگر وہ جھانک لے تو پوری دنیا ان کے حسن سے روشن ہو جائے، اگر وہ آ جائیں تو پوری دنیا ان کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ 70 جوڑے لباس کے ہوں گے اور اس لباس سے ان کی پسلیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں ایک سفید بوتل ہو اور اس میں کالی شراب ہو، جس طریقے سے سفید بوتل سے کالی شراب نظر آئے گی بالکل اسی طریقے سے ان کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت ہوں گی اور ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں تو ضرور دی جائیں گی۔ کتنی حوریں؟ 2 جنتیوں کو 2 حوریں، ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں ضرور دی جائیں گی۔ اور اگر جنتی کی بیوی بھی جنتی ہے تو اس کو اس کی بیوی بھی دی جائے گی، پلس میں بیوی ہے اور اس کے بعد اس کے عمل کے مطابق حوریں ہیں 2 4 10 جیسے اس کے عمل کا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ جنتی ہیں اور آپ کی بیوی بھی جنتی ہے تو آپ کو آپ کی بیوی دی جائے گی، آپ کی بیوی کو آپ دیے جائیں گے اور ساتھ میں آپ کو کم سے کم 2 حوریں۔ دیکھیے جو فطرت یہاں پر ہے فطرت وہاں پر بھی ہے، جو فطرت دنیا کے اندر ہے وہی فطرت وہاں بھی ہے۔ یعنی آپ یہاں ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن ایک عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ یہی فطرت جنت میں ہے، ایک مرد کے پاس حوریں تو کافی ہوگی، اس کی بیوی بھی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنتی عورت ایک مرد سے زیادہ کوئی مرد رکھ لے، نہیں۔ جو فطرت یہاں ہے وہی فطرت وہاں۔ اب ایک سوال اور ہے، دیکھیے وقت میرے پاس بہت مختصر ہے اس لیے تھوڑا آج میں وقت لے لوں گا 5 منٹ کا زیادہ۔ دیکھیے اب ایک سوال یہ ہے کہ مرد جنت کے اندر گیا، ٹھیک ہے، بیوی اس کی جہنمی ہے اور بیوی جہنم میں چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے جنتی مرد کو حوریں دے دی، لیکن اگر کوئی عورت جنتی ہے اور اس کا شوہر جہنم کے اندر چلا گیا ہے تو اس ایسی عورت کو کیا ملے گا؟ ہم اور آپ تو اس پہ مذاق کرتے ہیں نا، دین کو ہم اور آپ نے مذاق کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، جوک کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عورت جنتی ہے اور اس کا شوہر جہنمی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے جب جنت پوری بھر جائے گی تب اللہ تعالیٰ ایک جب جنت میں اللہ سارے جنتیوں کو داخل کر دے گا تب اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق بنائے گا اور اس مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کو بھرے گا۔ تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہ جو نئی مخلوق بنائے گا ان میں سے ان عورتوں کے جوڑے بنائے، ممکن ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کو آپ کی بیوی ملے تو آپ اپنی بیویوں کو جنتی بنائیں، اور اگر بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو جنت میں ملے تو بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کو جنتی بنائیں۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ تو جنت کے اندر بیوی دی جائے گی اور ساتھ میں کم سے کم 2 حوریں ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ کے عمل کے مطابق، اور ہر مرد کو کئی مردوں کی طاقت دے دی جائے گی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 100 مردوں کی طاقت دے دی جائے گی ایک مرد کو۔ تو یہ جنت کا سارا معاملہ ہوگا۔ اب جنتی جنت کے اندر ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بیویاں مل گئی ہیں۔ اچھا کبھی من ہوتا ہے یار گھر کے اندر ہے چلو تھوڑا بازار ٹہل کے آئے، تھوڑا مارکیٹ کے چکر لگا رہے ہیں، ذرا کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کیا جنت پہ بھی یہ چیزیں ہوں گی؟ جی ہاں، جنت پہ بھی بازار وغیرہ لگے گا، مارکیٹ لگے گا جنت کے اندر،
اور کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن جنت میں بازار لگایا جائے گا اور سارے جنتی اس جنت کے بازار میں جائیں گے، سارے جنتی جنت کے بازار میں جائیں گے اور وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے۔ چاچا ہے، چاچا سے ملاقات ہو رہی ہے، باپ جنتی ہے، باپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بیٹا جنتی ہے، بیٹے سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن عورتیں نہیں جائیں گی۔ جنت جہاں سب نیک ہیں لیکن بازار صرف مردوں کے لیے، اور یہ دنیا، اب اندازہ لگائیں ہم اور آپ کس روش پہ جا رہے ہیں۔ جنت میں بھی درست نہیں کہ عورتیں بازار جائیں، عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہوں گی اور سارے مرد جمعے کے دن، اب جمعے کی نماز وہاں نہیں لیکن جمعے کا دن ہوگا، سارے جنتی جمعے کے دن بازار میں جائیں گے اور وہاں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے بازار میں ہوا چل رہی ہوگی، اور ہوا جو ہوگی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، دنیا میں ہوا چل رہی ہے، مٹی ہے، پولوشن ہے، دھواں ہے، چہرے خراب ہو رہے ہیں، وہاں جو ہوا چلے گی اور جو مٹی ہوگی وہ کستوری کی مٹی ہوگی، زعفران کی مٹی ہوگی۔ جب جنتیوں کے چہروں پہ پڑے گی تو ان کے چہرے اور خوبصورت ہو جائیں گے، جب اور پڑے گی تو اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب یہ شام میں اپنے گھروں میں لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گے میرے شوہر جب آپ گئے تھے تب خوبصورت تو تھے لیکن اب اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ اپنی بیویوں سے کہیں گے جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تب بھی تم خوبصورت تھی لیکن اب اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ تو معلوم یہ چلا کہ جنت میں خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، جنت میں خوبصورتی بھی لوگوں کی دن بدن بڑھتی رہے گی۔ تو یہ جنت کے اندر جمعے کے دن بازار ہوگا۔ اب آخری چیز اور سن لیں، جنتی جنت کے اندر چلے گئے ہیں، اب جنتیوں کو دو خطرے ہیں، دو ڈر لگا ہوا ہے۔ پہلا ڈر یہ ہے کہیں اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض نہ ہو جائے، اور دوسرا ڈر یہ لگا ہوا ہے اللہ نے جنت میں داخل تو کر دیا کہیں جنت سے ہمیں نکال نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو آواز لگائے، کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل رضی تو میں جنتیوں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے آئے اللہ تو نے جنت میں داخل کر دیا ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہے، آئے اللہ تجھ سے راضی کیوں کرنا ہو، آئے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تم سے کبھی خفا نہیں رہوں گا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا۔ ایک ڈر ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اب دوسرا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جنت سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمیوں کے سامنے دمبے کو ذبح کرے گا اور کہے گا جنتیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے، جہنمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے۔ اب اسے کبھی اس کو اور اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ جنتی اور جہنمیوں سے کہے گا یہ تمہاری موت ہے، ہم نے تمہاری موت کو موت دے دی ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں رہو جنت میں، کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور جہنمیوں رہو جہنم میں، کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو پھر جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور جن کے لیے ہمیشہ جہنم ہے وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ بس ایک آخری چیز ایک